For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. ایک ہوتا ہے عالم دولہ، حکومتی عالم، جس کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے حکومت کیسے خوش رہ سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم امہ، وہ کہتا ہے لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں میں وہ چیز بیان کروں گا۔ وہ لوگوں کی پیشانیوں کی سلوٹوں کو دیکھ کے فتوے چینج کرتا ہے۔ یہ دونوں جو آخری ہیں یہ عالم سو ہوتے ہیں۔ عالم ربانی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، میں نے دین کو بلند کرنا ہے۔ سوال کیا گیا سلف صالحین میں سے حمدون سے کہ ایک بات تو بتاؤ، علم تو ہم بھی پڑھے ہیں، یہ صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا علم اتنا نفع والا کیوں تھا اور ان کی زبانیں اتنی میٹھی کیوں تھی؟ کہتے بتاؤں؟ کہتے پوچھا تو اس لیے کہا لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَلِنَجَاةِ النُّفُوسِ وَلِرِضَى الرَّحْمَانِ۔ وہ علماء اس لیے بات کرتے تھے کہ اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم کرتے ہیں بات کہ اسلام کی عزت بنے نہ بنے میری بن جائے، مجھے دنیا مل جائے، اللہ راضی ہو نہ ہو بندے راضی ہونے چاہیے۔ جب کام الگ الگ ہے تو نتیجہ بھی الگ ہی ہوگا۔ یحییٰ بن معاذ اس لیے کہا کرتے تھے علماء سو کو مخاطب کر کے، یہ علماء السوء، اور دین کا نام لے کے دین کو بگاڑنے والوں، اتنی شریعت نے باتیں کہیں اور فتویٰ دے کے فلاں کو قتل کرو گے تو جنت ملے گی، اور کون؟ نماز پڑھنے والا، دین پڑھانے والا، دین پڑھنے والا۔ وہ کہا کرتے تھے یا علماء السوء قصورکم قیصریہ وبیوتکم کسرویہ، اپنے محلات کو دیکھو جیسے قیصر کے محلات ہیں، گھروں کو دیکھو جیسے کسرا کے گھر ہیں۔ اسوابکم ظاہریہ، اپنے لباسوں کو دیکھو جو ظاہری ہیں دنیا میں فخر کے لیے۔ وَأَخْفَافُكُمْ جَالُوتِيَّ، اپنے خفاف کو دیکھو کہ تم نے موزے پہنے ہیں جالوتی کے۔ اور ساتھ کہا کرتے تھے وَمَرَاكِبُكُمْ قَارُونِيَّ، اپنی سواریوں کو دیکھو جیسے قارون کی سواریاں ہیں۔ وَأَوَانِيكُمْ فِرْعَوْنِيَّ، تم برتن جو آج کل استعمال کرتے ہو جیسے فرعون کے ہوتے ہیں۔ فَأَيْنَ الشَّرِيَّةُ الْمُحَمَّدِيَّ مَآثِبُكُمْ جَاهِلِيَّ، گناہ وہ کرتے کرواتے ہو جو جاہلیت سے پہلے تھے، قتل کرواتے ہو۔ وَمَذَاهِبُكُمْ شَيْطَانِيَّ، اور تمہارے مذہب بن گئے ہیں شیطان کے مذہب۔ علم تو اللہ کے قریب کرتا ہے، دنیا کو وہ دور تو نہیں کرتا۔ فَأَيْنَ الشَّرِيَّةُ الْمُحَمَّدِيَّ، یہ ساری چیزیں تو آ گئیں، شریعت محمدی کدھر گئی؟ وہ شریعت جو حکم دیتی ہے کہ کوئی چڑیا کو بھی ذبح کرتے وقت رحم کرے تو اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا۔ کوئی جانور پہ سواری کرتا ہے تو اسے باندھے نہیں، چھوڑ دے، اونٹ بھی کچھ کھا لے۔ وہ شریعت جس نے یہ بتایا کہ ایک شخص نے صرف پرندے کے بچوں کو پکڑا، اللہ کے رسول غصے میں آئے، فرمایا من فجع هذه بولدها، کس نے یہ پرندے کے بچوں کو پکڑ کے اسے دکھ دیا ہے؟ میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے کو بھی دکھ پہنچے۔ ردو الیہا ولدہا، اس کے بچوں کو چھوڑ دو، اس کی ماں کس طرح تڑپ رہی ہے بچوں سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اور ساتھ فرمایا من فرق بین الولد ووالدہا، جو ماں اور بچوں کے درمیان تفرقہ کرتا ہے، دوری کر دیتا ہے، فرق اللہ بینہ وبین الاحبۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان بھی دوری ڈال دیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال اس گناہ سے زندگی کے آخری سانس تک محفوظ رکھے۔ الہ العالمین، جو دنیا سے جانے والے ہیں اور تیری راہ میں دین سیکھتے اور سکھاتے تیرے پاس چلے گئے، مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔
اور جتنے یہ تشریف فرما ہیں روشن چہرے، مولا کریم ان کی بھی حفاظت فرما، اور ان کی اولادوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی ان گناہوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کا ساتھ بھی نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ وآخر